अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल बिजनेस आइडियाज़ में आपको मलिक ज़ौहर अहमद खुश आमदेद कहता है। आज हस्ब मामूल एक नई और बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ की बुनियाद पर आपको बेहतरीन किस्म की वीडियो प्रोवाइड होती है, जिससे आपके करियर भी डेवलप होता है, जिससे आपको बिज़नेस की टेक्निक भी मिलती हैं, जिससे आपको लेटेस्ट नॉलेज भी मिलता है। इनको यूटिलाइज़ करके आप यकीनन दुनिया के बेहतरीन तरीन लोगों में शुमार हो सकते हैं। अगर हम गौर करें तो गौर करके देखते हैं कि हमारे और जो हाई क्लास के लोग हैं उन और हमारे दरमियान बेसिकली डिफरेंट क्या है, बेसिक फ़र्क क्या है। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए तो हम और वो एक ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुराद यह है कि हम भी इंसान हैं, हमारा भी एक ही दिमाग है, दो आँखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ है, और हमारे पास भी काम करने के लिए 24 घंटे ही हैं। जबकि हाई क्लास के जो लेवल के लोग हैं उनकी भी ये सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि वो उन्होंने अपने आप को टॉप क्लास लोगों में शामिल कर लिया और हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी बेसिकली 4 वजूहात हैं। अगर उन 4 में से चारों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप बेहतरीन किस्म के पर्सन बन जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे बुनियादी बात ये करती है कि वो अपना प्लान तरतीब देते हैं कि हमने करना क्या है। उसके लिए खूब गौर व गौज़ करते हैं, खूब सोचते हैं, सोच विचार करने के बाद एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमने फ़लाँ ABCD ये काम करना है। जब काम करना है तो उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मुस्तकिल मिजाजी होती है, यानी कंटिन्यूस वर्क होता है। वहाँ आपको टफ़ कंडीशन भी आएगी, आपको प्रॉब्लम भी होगी, आपको परेशानी भी होगी, आपको टेंशन भी होगी, आपको मसले मसाइल भी आएंगे। ये हर पर्सन के साथ होता है, आपके लिए कोई या मेरे लिए स्पेसिफिक नहीं है। वो इस टेंशन और परेशानी से उन पे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो बिल्कुल जो है ना एक समझो कि अपने आप को कंटिन्यू लोगों में शामिल करते हैं, कीप ऑन डूइंग वाली बात करते हैं कि बस जारी रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, आखिरकार वो कामयाब हो जाती है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके अंदर बर्निंग डिज़ायर होती है, ऐसी डिज़ायर जो उनके सिस्टम को आग लगा देती है, उनके माइंड को आग लगा देती है, जो उनसे चैन से बैठने नहीं देती है। न चैन से आप उसको सोने देती है, न चैन से बैठने देती है, न चैन से बात करने देती है। हर वक्त वो अपने आप को फोकस किए होते हैं, बर्निंग ऑयल के साथ अपने आप को फोकस किए होते हैं कि हमने इस काम को करना है और जितना जल्दी हो सके करना है। बर्निंग ऑयल जो डिज़ायर होती है वो उनको बेचैन कर देती है, उनको बिल्कुल बेबस कर देती है, और उसके बाद बर्निंग डिज़ायर की वजह से वो इतना फोकस होके काम कर रहे होते हैं, इतना फोकस होके काम कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात भी उन पर रहम करती है, और रहम करने के साथ साथ उनके ऊपर अपना फजल और करम करती है और उनको कामयाब तरीन लोगों में शुमार कर देती है। तो पहला कंटिन्यूस वर्क, मुस्तकिल मिजाजी। दूसरा बर्निंग डिज़ायर आपके साथ होनी चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि अपने आप को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने आप को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, यानी पूरा दिन अगर उन्होंने काम किया है तो उसके बाद उन्होंने रात को अपना एक जायज़ा लेना है, रात को अपना एहतसाब करना है, रात को अपने आप को चेक एंड बैलेंस करना है कि हमने जितना भी काम किया है, जो भी काम किया है, जो भी हमने प्लान तरतीब दिया है, वो हमने कितना किया और कितना करना चाहिए। उनके दरमियान डिफरेंट क्यों रहा है, वजह क्या है डिफरेंट रहने की। तो वो अगले दिन उसके साथ वो डबल टारगेट लेते हैं अगर उनका टारगेट मिस हो जाता है, और अगले दिन कोशिश करते हैं कि उस डबल टारगेट को लेके चलने वाली बात। तो अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। मुस्तकिल मिजाजी, जिसको कंटिन्यूस वर्क कहते हैं, दूसरा बर्निंग डिज़ायर, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने आप को चेक एंड बैलेंस कर लेना। ये 3 बातें जब आपके अंदर आ जाती हैं, मेरे अंदर आ जाती हैं, या किसी और पर्सन के अंदर आ जाती हैं, तो वो कामयाब तरीन शख्स की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने जो भी प्लान करना है, जो भी प्लान तरतीब देना है, वो इस तरतीब से तरतीब देना है कि वो आपके माइंड के मुताबिक उसकी मैचिंग हो। ये देखा देखी में नहीं कर लेनी कि फ़लाँ बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, वो बंदा कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा। अल्लाह ताला ने आपको उस दूसरे पर्सन से अलग बनाया है। आपका माइंड, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, आपकी कंडीशन टोटल अलग है। दूसरा पर्सन आपसे अलग है।
تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پرسن ABC جو بھی کام کر رہا ہے وہ آپ بھی کر لیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ فیل ہوا ہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھیڑ چال کو پریفرنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک بندہ کام کر رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا تو پوری فیملی کے لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، پھر پورے محلے کے لوگ اٹیچ ہو جاتے ہیں، پھر ایسا ایسا کرتے 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 اس کو کاپی کرتے 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 پورا پاکستان بن جاتا ہے، پھر پوری دنیا بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے کرکٹ کے ٹائم پہ بہت مشہور تھا، اور ہر چوتھا بندہ میرے دور کے اندر، جب میں ایک ینگ بلیڈ تھا تو اس وقت عمران خان کیپٹن ہوا کرتا تھا ٹیم کا، تو وہ ایک ٹاپ کلاس آدمی تھا، اس نے اپنی ظاہر سسٹم سے، اپنی سوچ سے اس سسٹم کو ٹاپ کلاس لیول تک پہنچایا ہے، اور ٹیم کو ٹاپ کلاس لیول تک پہنچایا، اور اس کی ٹیم اس کی موجودگی میں ورلڈ کپ جیتی ہے، تو اس نے پورا ایک پروسیجر ترتیب دیا ہوا تھا۔ تو ہر بندہ خواہش تھا میرے سمیت کہ میں عمران خان بنوں، عمران خان کی طرح بالنگ کرنی ہے، عمران خان کی طرح ایکشن کرنا ہے۔ تو کہنے والی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا۔ ہم نے دوسروں کو کاپی نہیں کرنی ہے، بلکہ دوسروں سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے کامیابی کی ہے، ان کو فالو نہیں کرنا بلکہ ان کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہم نے ایسا پلان ترتیب دینا ہے جو ہمارے مائنڈ میچنگ میں ہو، یعنی آپ کا اگر پاورفل اسٹرینتھ ہے کہ آپ کو اگر ٹیچنگ بہت اچھی آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ٹیچنگ کی انڈسٹری میں اپنے آپ کو ٹاپ کلاس لیول تک جا کے جائیں۔ آپ کے اندر اگر پیشن ہے کہ آپ جو ہے وہ بہترین قسم کا بول سکتے ہیں، تو ایسا کوئی سسٹم بنائیں جہاں پہ آپ کی اسپیچ کاؤنٹیبل ہو۔ آپ کے اندر کوئی ایسا سسٹم ہے کہ آپ فزیکلی پاورفل ہیں تو فزیکلی ورک پرفارم کریں گے، آپ پاورفل ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر ایسی ٹیکنیک ہے کہ کمپیوٹر کے اندر آپ کو بڑا بہتر نالج ہے، IT کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو آپ دین IT کے اندر اپنے آپ کو پروموٹ کریں، اپنی اسٹرینتھ پہ آپ کھیلیں، ٹھیک ہے، اور ریالٹی پہ چلیں۔ ریالٹی بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی میں یہ کام کر لیا۔ تو آج میں نے آپ کو 4 جو بیسک باتیں بتائیں، سب سے پہلے کہ کنٹینیوس ورک کو کنٹینیوس کرنا ہے، اس میں ڈسکنٹینیوٹی نہیں کرنی ہے۔ دوسری اور سب سے امپارٹنٹ بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اپنے اندر برننگ ڈیزائر پیدا کرنے، ایسی ڈیزائر جو آپ کو بے چین کر دے، جیسے آپ کے لیے کھانا ضروری ہے، جیسے آپ کے لیے چائے ضروری ہے، جیسے آپ کے لیے سونا ضروری ہے، جیسے آپ کے لیے موبائل استعمال کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ وہ ضروری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری اور امپارٹنٹ چیز کہ ہر روز کی بنیاد پہ جو اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں، اپنا باس بنیں، اور شام کو اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کریں۔ جب چیک اینڈ بیلنس کریں گے تو آپ ٹاپ کلاس لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اور چوتھی اور سب سے امپارٹنٹ اور سب سے عام اور سب سے بہترین قسم کی بات بتائیے کہ ماسٹر پلان بنائیے۔ ماسٹر پلان سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ہائی کلاس کا پلان ہوتا ہے۔ ماسٹر پلان یہ ہوتا ہے اپنی اسٹرینتھ کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی پاور کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، اپنے ایجوکیشن کے مطابق ایک پلان ترتیب دے، اس کے اوپر فوکس ہو کے کام کریں تو وہ آپ کو بہترین طریقے سے فائدہ دے گی۔ ہر کام کا سکوپ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا سکوپ نہیں ہے، میں یہ کروں گا تو اس کا سکوپ نہیں۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں تو ہر چیز کا سکوپ ہے۔ آپ کو اچھا بولنا آتا ہے تو آپ کامیاب ہو، آپ کو اچھا لکھنا آتا ہے تو آپ کامیاب ہو، آپ کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہو تو آپ کامیاب ہو، آپ کو اکاؤنٹ اور فائنانس کا کام آتا ہے تو کامیاب ہو، مارکیٹنگ میں کلوزنگ کرنا آتی ہے تو آپ کامیاب ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہے اور بہترین طریقے سے پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 قسم کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے اندر دیکھنی ہے کہ میرے اندر وہ کوالٹی کیا ہے۔ پہلے ماسٹر پلان ترتیب دیں، جو آخری والا ہے وہ پہلے پہ لے آئیں، پھر اس کے بعد ورک کے اندر کنٹینیو رکھیں، اور ان کو اس کے ساتھ برننگ ڈیزائر کو اٹیچ کر دیں۔ جس طرح ہم کسی چیز کو اٹیچ کر دیتے ہیں نا، اٹیچ دا فائل، اس طرح برننگ ڈیزائر کو اپنے مائنڈ کے ساتھ اٹیچ کر دیں، اور اس کے بعد روزانہ ایک خود حسابی کا عمل شروع کریں۔ صبح اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں، اپنا باس بنیں، اور اس کے بعد شام کو اپنے آپ سے ٹارگٹ لیں۔ لانگ ٹرم ٹارگٹ بنائیں، شارٹ ٹرم ٹارگٹ بنائیں۔ شارٹ ٹرم ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر 24 گھنٹے بعد اپنا احتساب کریں۔ لانگ ٹرم ٹارگٹ یہ بنائیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے 3 سال 4 سال بعد کہاں جانا ہے، ہفتے کے بعد میں نے کہاں جانا ہے، میں نے 10 دنوں کے بعد کہاں جانا ہے، میں نے 20 دنوں کے بعد کہاں جانا ہے۔ تو 10 دن کا ایک پلان، پہلے 24 گھنٹے کا پلان ترتیب دیں، پھر 10 دنوں کا پلان ترتیب دیں، پھر 1 منتھ کا پلان ترتیب دیں، پھر اس کے بعد 1 سال کا پلان ترتیب دیں، پھر 2 سال کا، پھر 3 سال کا، پھر 4 سال کا، اور 5 سال میں آپ بہترین قسم کے پرسن بن جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن یہ 4 کوالٹیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے
کامیاب لوگوں کو جب آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اور جب پڑھنا ہے تو یہ چاروں کے چاروں ہر کامیاب آدمی کے اندر وہ موجود ہے، چاہے وہ بل گیٹس ہو، چاہے وہ ملک ریاض ہو، چاہے وہ ABC کوئی آدمی ہو، عمران خان بھی تھا تو وہ بھی اسی طرح کا تھا، اسی طرح کا مسائل تھا۔ آخری میں آپ کو ٹپ دینے جا رہا ہوں، پاکستانی ٹیم جب 92 کا ورلڈ کپ کھیل رہی تھی تو اس کی بہت بری کنڈیشن تھی، بری پوزیشن تھی۔ پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، جو سب سے بری پوزیشن تھی کہ فاسٹ بالنگ اس کے لیے ایک ویک پوائنٹ تھا، اور وہ بھی ایک انگلش کنڈیشن کی پچوں پہ کھیلنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ترین کام تھا۔ اور پاکستانی ٹیم عام طور پر جب ویسٹرن کنٹری جاتی ہے، باہر کے ملکوں میں جاتی ہے، انگلینڈ جاتی ہے یا اس کے علاوہ آسٹریلیا وغیرہ جاتی ہے یا نیوزی لینڈ جاتی ہے، تو وہ فلاپ ہو جاتے ہیں اس کے بیٹسمین، کیونکہ ان سے فاسٹ بالنگ کی فیسنگ نہیں ہوتی، سوئنگ بال کے لیے وہ ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو عمران خان نے باقاعدہ سیمنٹ کی پچ تیار کروائی، اور اپنا ویک پوائنٹ دیکھا کہ میرے ویک پوائنٹ کیا ہے۔ ویک پوائنٹ کے بعد اس نے اپنا ماسٹر پلان تیار کیا کہ اس ویک پوائنٹ سے میں نے نکلنا کیسے ہے۔ تو ماسٹر پلان اس نے یہ تیار کیا کہ اس نے سیمنٹ کی پچ تیار کرائی، اور 24 گھنٹے 25 گھنٹے لگاتار پریکٹس ہوتی تھی۔ عمران خان نہ خود سوتا تھا نہ دوسروں کو سونے دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹاپ کلاس ان کی ٹیم چھوٹی سی ٹیم بنی، نارمل سی ٹیم تھی، ورلڈ کپ میں بہت بری پوزیشن میں تھی، اور آخرکار اس نے یہ میچ جیتا۔ تو آپ نے بھی اپنے ویکنیس پوائنٹ کو دیکھنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نکالنا ہے کہ مجھے کون سا میرا پاورفل پوائنٹ ہے جو اس کو دور کر سکتا ہے، تو اس کے بعد آپ کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، کیونکہ روز کی بنیاد پہ ہم بہترین قسم کی ویڈیو آپ کو پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔